قرآن کی یہ آیت پاک حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے. غور کیجئے گا، شہیدوں کا درجہ نبیوں سے کم ہے. شہید کا درجہ نبیوں سے کم ہے. نبی اعلیٰ، شہید ادنا، اور قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے. قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ نبی بدرجہ اولا زندہ ہے. قرآن کی اس آیت مبارکہ سے حیات النبی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، اللہ اس پہ مہربان، جن کا نام امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. قرآن کی آیت مبارکہ سے پتہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب نبی کے مقابلے میں شہید ادنا اور قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو عالم اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا. صرف ہم اپنے نبی کو زندہ ہی نہیں مانتے، زندہ ہی نہیں مانتے، زندہ ہی نہیں مانتے، بلکہ زندگی بخشنے والا بھی مانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، زندہ کہو، اس لیے کہ مردہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ دینے کی. شہید لیتے بھی ہیں، شہید دیتے بھی ہیں. پھر مردہ کیسے ہو سکتے؟ کچھ لوگ مردہ کہتے ہیں، کہنے دیجئے. کچھ لوگ مردہ لکھتے ہیں، لکھنے دیجئے، اس لیے کہ وہ خود مردہ ہے. اگر مردہ نہ ہوتے تو شہیدوں کو مردہ کیوں کہتے؟ شہیدوں کو مردہ کیوں لکھتے؟ اس لیے تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے ہمارا اسلام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارا نبی زندہ، اور نبی کے نام پر جان قربان کرنے والے نبی کا غلام زندہ. اس لیے تو ہم زندوں کی بات کیا کرتے. نبی کا غلام زندہ ہے. ہم زندگی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. میں کہا نا نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے. اس لیے میرے دوست، سب سے میرے آقا جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی ارشاد فرماتے رات کے تہائی حصے میں عشاء کی نماز پڑھو اور اللہ کو راضی کر لو. سبحان اللہ. آج ہمارا اور آپ کا کیا ہو گیا؟ ہم شروع وقت میں اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. قرآن کہتا ہے کبھی تم سے امتحان لیا جائے گا، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے اور پھل کی کمی کے ذریعے سے آپ کو امتحان آپ سے لیا جائے گا، اور جو اس امتحان میں صبر کرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا. بولیے سبحان اللہ. لیکن امتحان دینے کے قابل ہیں کہاں ہم اور آپ؟ ہم کیا کریں گے؟ جلد نماز پڑھیں گے، چاہے جیسے بھی ہو، پڑھنا ہے، پھر جا کے کھانا کھانا ہے، پھر بستر پہ لیٹ جانا ہے. ہمارا مطلب یہی انتظار. آقا فرماتے رات کے تہائی حصے میں جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ انسان مرنے سے پہلے اپنا مکان جنت میں بنا لیا ہے. سبحان اللہ. بولیے بخاری کی حدیث سنا دوں ایک مرتبہ؟ بولیے یا رسول اللہ. بخاری کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائے. میں نے قرآن سے ثابت کیا نا شہید زندہ ہیں، اور جو نبی کے نام پہ اپنا جان قربان کرتا ہے وہ غلام بھی زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میں بخاری کی حدیث پاک سنا رہا ہوں جن کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. انس بھی ہیں اس حدیث پاک کے راوی. سناتا ہوں. قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسکا بسنتی عند فسادی امتی فلہ اجر میات شہید. بولیے سبحان. میرے آقا فرماتے کہ میری امت میں اگر کوئی عملی یا اعتقادی عمل میں کوئی خرابی ہو یا عقیدے کے اوپر کوئی خرابی آ جائے، آقا فرماتے عملی یا اعتقادی
خرابی پیدا ہونے کے وقت اگر میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. بولیے سبحان اللہ. 100 شہید، ایک نہیں. تو اب آئیے، یہ کربلا کی محفل پاک آپ نے منعقد کی ہے.